ایک ماں نے اپنی بہو کو راستے سے ہٹانے کے لیے ایسا قدم اٹھایا کہ اپنے ہی بیٹے کی زندگی برباد کر بیٹھی۔ ساس اپنی بہو سے اتنی نفرت کیوں کرتی تھی؟ اس لڑکی کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ غریب تھی۔ مگر پھر اللہ کی لاٹھی بھی بڑی ہی بے آواز ہے۔ 1 سال کے بعد قسمت نے ایسا بدلہ لیا کہ وہی ساس جو کہ اپنی ہی بہو کو راستے سے ہٹانے کے لیے ہر طریقہ آزما چکی تھی، وہی ساس پھر بعد میں ساری عمر پچھتاتی رہ گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ ساس بہو کی لڑائی، چکلشیں اور ان کی آپس میں کہا سنی کے واقعات تو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں۔ یہ ایک نارمل بات ہے کہ کبھی نہ تو بہو جو ہے وہ بیٹی بنتی ہے اور نہ ہی کبھی ساس جو ہے وہ ماں بن سکتی ہے، چاہے آپ دنیا کی کوئی ایک مثال لے لیں، چاہے آپ جتنی مرضی کوشش کر کے دیکھ لیں، لیکن یہ بات ایک 100% اپرووڈ ہے کہ ساس نہ تو کبھی ماں بنتی ہے اور نہ ہی بہو جو ہے وہ بیٹی بن سکتی ہے۔ لیکن پھر بھی ہم کہیں نہ کہیں دیکھتے ہیں کہ ساس جو ہے وہ بیٹے کی خاطر اور بہو جو ہے وہ اپنے شوہر کی خاطر کمپرومائز کرتی ہے۔ اور یہ جو ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے نا جوائنٹ فیملی سسٹم کا، وہ اس طرح سے اپنے آپ میں رن ہوتا رہتا ہے۔ لیکن آپ کو نا میں ایک بات بتاتی چلوں، یہ ہمارے جو پاکستانی معاشرے میں یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم پایا جاتا ہے نا، جس میں کہ ساس کی کوشش ہوتی ہے کہ بہو ساری زندگی بیٹا جو ہے وہ میرے ساتھ رہے، اس سسٹم کو نا یہاں پہ آنے کے بعد UK میں ہمارے پاکستانیوں نے بڑا ہی پروان چڑھایا اور بڑی اپنی حد تک کوشش کرتے ہیں کہ بھی ہمارا بیٹا جو ہے وہ گھر چھوڑ کر نہ جائے۔ لیکن زیادہ تر کیسز میں یہی دیکھتی ہوں کہ کیا ہے کہ بھی بیٹا جو ہے وہ اپنی بیوی کے پیچھے لگ کر، یا بیٹا جو ہے وہ حالات کے پیش نظر اپنی ماں کو گھر سے نکال ہی دیتا ہے۔ بہت سارے واقعات آپ کے ساتھ میں نے شیئر بھی کیے ہیں جس میں کہ لوگ اپنی ماں کے ساتھ اس حد تک سیدھے ہو جاتے ہیں، یا کہہ لیں کہ اپنی مفادات کی خاطر اپنی آنکھیں جو ہیں وہ ماتھے پر رکھ لیتے ہیں کہ اپنی ماں کو وہ کیئر ہوم تک چھوڑ آتے ہیں۔ لیکن آج آپ کے ساتھ یہاں پہ UK میں رہنے والی ایک ایسی ساس کی میں کہانی شیئر کرنے جا رہی ہوں جس نے کہ اپنی بہو کو راستے سے ہٹانے کے لیے ہر حد پار کر دی۔ اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میں یہاں پہ برطانیہ جیسے ملک میں رہ رہی ہوں، اگر میری ایک شکایت جو ہے وہ پولیس تک پہنچ گئی تو اس کے کیا نتائج نکلیں گے۔ اچھا جی، یہ کہانی ہے یہاں پہ مشرقی لندن کے علاقے کی، ایسٹ لندن والی سائڈ کی یہ کہانی ہے، اور یہ کہانی ہے جی لڑکی عائشہ کی، جو کہ وہاں پہ ایسٹ لندن میں اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ عائشہ کے فادر کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کی ماں نے بڑی محنت کر کے نا اپنی بیٹی کو پالا۔ عائشہ کی والدہ جو تھی نا وہ لوگوں کے گھروں میں نا یہ کپڑے وغیرہ سلائی کر کے دیا کرتی تھی اور ورک فرام ہوم ہی کر رہی تھی۔ لیکن یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جو سٹیچنگ ہے نا کافی ایکسپینسو پڑتی ہے، اور 40 to 50 پاؤنڈ ایک سوٹ کے جو ہیں وہ چارج کیے جاتے ہیں، اور یہ نا گھروں سے جو کپڑے تھے نا وہ سستے ریٹ پہ لوگوں کو سلائی کر کے دیتی تھی، جس کی وجہ سے اس کو کام بہت زیادہ مل جاتا تھا۔ اور اسی علاقے میں نا ایک لڑکا رہتا تھا جی عمران، اپنی ماں نسیم بیگم کے ساتھ اور اپنی بہن ہیرا کے ساتھ۔ اب جی عمران کے فادر کی بھی نا ڈیتھ ہو چکی تھی، لیکن اس کے مالی حالات اس لیے زیادہ اچھے تھے کہ اس کی ماں جو تھی نا وہ اس کو کافی کچھ انہیریٹڈ ہو گیا تھا، اور وہ بھی آف کورس یہاں پہ کام کرتی تھی۔ اور یہ کہ عمران نے اپنی جب یونیورسٹی کی ڈگری کمپلیٹ کر لی نا، اس کے بعد وہ ایک IT کمپنی میں اچھی خاصی تنخواہ پہ کام کر رہا تھا، جس کی وجہ سے ان کے گھریلو حالات بہت زیادہ اچھے تھے عائشہ کی فیملی کی نسبت۔ اگر کہا جائے کہ عائشہ غریب تھی تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی۔ اب عمران جو تھا نا وہ اس علاقے میں ہی رہتا تھا، اور عائشہ جو تھی نا اس کو بڑی ہی پسند تھی۔ دونوں کی آپس میں نا مطلب سلام دعا، پیار محبت چل رہا تھا، اور یہ جو بات چیت تھی نا یہ آپ کہہ لیں کوئی تقریباً سیکنڈری اسکول سے ہی یہ سب کچھ چل رہا تھا نا۔ پھر اس کے بعد جی جب عمران اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا، پیسہ کمانے لگا اور اس کی شادی کی بات چلی نا، تو اس نے کہہ دیا کہ بھی میں جو ہے نا وہ عائشہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب جب نسیم بیگم نے یہ سنا کہ بھی عمران اس کا ایک اکلوتا بیٹا کہہ رہا ہے کہ بھی وہ اس غریب لڑکی عائشہ کے ساتھ شادی کرے گا، تو جی وہ تلملا گئی اور اس نے کہا کہ بھی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے ایک اکلوتے بیٹے کی شادی جو کہ
اچھا خاصا پیسہ کماتا ہے اس کی شادی میں ایک غریب لڑکی کے ساتھ کر دوں۔ لیکن جی عمران نے کہا کہ بھی مجھے نا عائشہ پسند ہے، میں اس سے شروع سے محبت کرتا ہوں، تو میں شادی اسی کے ساتھ کروں گا۔ جبکہ نسیم بیگم کا یہ کہنا تھا کہ میں نے اپنی بہن کی بیٹی مریم کو نا تمہارے لیے سوچ رکھا ہے، اور مریم بھی جو ہے وہ اچھی خاصی پڑھی لکھی ہے، اور وہ تمہارے ساتھ مل کر کام کرے گی، تم دونوں مطلب دو دو ہاتھوں سے پیسے کماؤ گے، تو اس طرح سے تم لوگوں کے مالی حالات اور بھی زیادہ اچھے ہو جائیں گے، اور وہ تمہارے ساتھ نہ شانہ بشانہ چلے گی۔ لیکن جی عمران ڈٹرمنٹ تھا، اس نے اپنی ماں کو نہ دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ میں اگر شادی کروں گا تو عائشہ ہی کے ساتھ کروں گا، اور اس فیصلے میں نہ آپ میرے مطلب بات آپ کو ماننی پڑے گی، نہیں تو میں یہ گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ اب جب نسیم بیگم نے بیٹے کی یہ دھمکی سنی نا کہ بھی آپ کو پتہ ہے یہاں پہ یو کے میں رہتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ جب انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی مرضیاں خود کرتے ہیں، اور بچوں کو تو اس سلسلے میں انسان روک ہی نہیں سکتا۔ اب جی نسیم بیگم نے نا پھر ہتھیار ڈال دیے، اور اس نے اپنے بیٹے عمران کی بات مان لی۔ وہ وہاں پر عائشہ کے گھر رشتہ لے کے گئی، حالانکہ دل سے وہ بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ عمران کی شادی عائشہ کے ساتھ ہو، لیکن اس نے دل پہ پتھر رکھ کر اب جی اپنے بیٹے کی شادی کر دی۔ خیر جی عائشہ اب نا اس کے نسیم بیگم کے گھر میں بہو بن کر آ گئی۔ اب جی شادی تو ہو گئی، مگر نسیم بیگم کے دل میں عائشہ کے لیے نفرت ختم نہ ہوئی۔ ابتدائی دنوں میں ہی اس نے نا عائشہ کو گھر کے سارے کاموں پہ لگا دیا، یہ برتن بھی دھو دو، لانڈری بھی کر دو، اوپر والے کمروں کی صفائی بھی تم ہی کرو گی۔ عائشہ اب چونکہ اس کی ایک طرح سے لو میرج ہوئی تھی، اور جس طرح سے عمران اس کو چاہتا تھا ویسے ہی عائشہ بھی اس کو دل ہی دل میں پسند کرتی تھی۔ عائشہ نا اب شروع کے دنوں میں خاموشی سے یہ سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ عمران اپنی بیوی سے بڑا محبت کرتا تھا، لیکن نوکری کی وجہ سے کیا کہ بھی زیادہ تر ٹائم اس کا جاب پہ گزرتا تھا، وہ گھر سے باہر رہتا تھا، اور ماں گھر میں جو تھا وہ عائشہ کے اوپر اس طرح کے مطلب دباؤ ڈالتی تھی کہ گھر کے سارے کام اس نے عائشہ کے سر پہ ڈال دیے تھے۔ اب جس چند ماہ کے بعد نا کیا ہوا کہ عمران کو نا مانچسٹر میں ایک بڑی کمپنی سے اچھی ملازمت کی پیشکش ہوئی، اور تنخواہ بہت ہی اچھی تھی، بہت ہی اچھا پیکج اس کو ملا۔ اس نے نا عائشہ کو کہا کہ تم ابھی یہیں پہ میری مطلب گھر ہے، یہاں پہ سب کچھ چل رہا ہے، تم یہیں پہ رہو، میں جا کے بھی اس کمپنی کو جوائن کرتا ہوں، اور مہینے میں نا ایک دو دفعہ مطلب ایک دو ویک کے بعد نا میں چکر لگا لیا کروں گا۔ اور عائشہ نے بھی آگے سے خوش دلی سے اپنے شوہر کا ساتھ نبھانے کے لیے کہہ دیا کہ یہ موقع جو ہے نا وہ واقعی میں زندگی بدل سکتا ہے، آپ نہ چلے جائیں، اور میں یہاں پہ سب کچھ سنبھال لوں گی۔ اب جی عمران مانچسٹر منتقل ہو گیا، اور مہینے کے بعد وہاں اس کا گھر کا ایک آدھا چکر لگ جایا کرتا تھا۔ یہی موقع اب نسیم بیگم کو چاہیے تھا۔ وہ ہر روز عائشہ کو تانے دیتی تھی، اس کو ایک طرح سے مینٹلی ٹارچر کر رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ بھی جب انسان کو اس کی غربت کی وجہ سے، اور خاص طور پہ ایک لڑکی کو اس کے گھر والوں کو ریفر بنا کے اس کے گھر والوں کو ٹیز کیا جائے، ان کے بارے میں غلط باتیں کی جائیں، تو یہ چیز نا لڑکی سے برداشت کرنی مشکل ہو جاتی ہے۔ ایسی صورتحال میں جو بندہ آگے سے یہ کر رہا ہوتا ہے نا، چاہے اب وہ ساس ہو یا نندے ہوں یا وہ شوہر ہو، اس کی عزت کرنا بڑا ہی مشکل کام ہو جاتا ہے۔ اب جی عائشہ نا اپنی ساس کے دیے ہوئے ان تانوں کو سنتی رہی، اور وہ آگے سے نا نسیم بیگم سے یہ کہا کرتی تھی کہ تم نے آ کے نا میرے بیٹے کی قسمت خراب کر دی ہے، جب سے تم گھر میں آئی ہو میرا بیٹا ایک دن بھی سانس جو ہے نا اس نے سکون سے نہیں لیا، دن رات محنت میں لگا ہوا ہے، اور کیا کہ اگر میرے بیٹے کی شادی مریم سے ہو جاتی تو آج یہ لوگ نا دو دو ہاتھوں سے پیسے اکٹھے کر رہے ہوتے، تم آ کے نا میرے بیٹے کے اوپر بوجھ بن گئی ہو۔ وہ نسیم بیگم نا عائشہ کو یہاں تک کہتی تھی کہ تم نے خود بھی ساری زندگی غربت دیکھی ہے، اور تمہارے منحوس قدم ہمارے گھر میں پڑتے ساتھ غربت نے یہاں پر بھی ڈیرے ڈال لیے ہیں۔ اب جی عائشہ نا ان سب باتوں کی وجہ سے ان کو خاموشی سے سنتی رہی، گھر کے کام کرتی رہی، شوہر بھی گھر سے دور تھا، اور یہ جو مینٹلی ٹارچرزم چل رہی تھی نا، اس کی وجہ سے وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئی، اسے ڈپریشن ہو گیا، وہ کنٹینیوسلی روتی رہتی تھی رات کو بیٹھ کے، اسے نیند بھی نہیں آتی تھی، اس کی نا طبیعت خراب رہنے لگی۔ اب جی وہ جب ڈاکٹرز کو کنسلٹ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ بھی یہ ڈپریشن کا شکار ہو چکی ہے، اسے آرام، محبت اور ذہنی سکون کی ضرورت ہے۔ مگر جی نسیم بیگم نے نا جب گھر آئی نا تو اس نے سارا جو بھی ڈاکٹر نے کہا نا اس چیز کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا اور حقیقت کو بدل دیا، اور اس نے عمران کو فوری طور پہ فون کیا۔ اس سے پہلے کہ عائشہ اس کو کچھ بتاتی، اس نے اپنے بیٹے کو عمران کو یہ کہا کہ بیٹا اب تو ڈاکٹرز نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ عائشہ کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے، وہ پاگل ہو چکی ہے۔ اب جی اس نے نا جو یہ نسیم بیگم تھی نا، اس نے جو ڈاکٹرز کی ریفر کی ہوئی میڈیسنز تھی نا وہ اس کو عمران کو واٹس ایپ کر دیں۔ اب عمران یہ سب کچھ دیکھ کے پریشان ہو گیا، مطلب بات کا نا بتنگڑ بنا دیا اس عورت نے نا، نسیم بیگم نے۔ اب جی اس نے کہا کہ امی آپ نے اس کا اچھا علاج کروائیں، وہ میری بیوی ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جو بھی خرچہ وغیرہ ہوگا نا مطلب
ایکسٹرا چارجز جو NHS افورڈ نہیں کرے گا وہ میں پے کر دوں گا، آپ نے پیسوں کی فکر نہیں کرنی ہے۔ اور اس طرح سے نا وقت گزرتا گیا، عائشہ مزید کمزور ہوتی گئی کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کو ریسٹ کی ضرورت ہے، اسے پیار محبت کی، ذہنی سکون کی ضرورت ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ نسیم بیگم اپنے بیٹے کو کہتی کہ تم اپنی بیوی کو یا تو اپنے پاس لے جاؤ تو یا اس کے ساتھ آ کے رہو، اس نے نا اس چیز کو مزید جو تھا نا وہ ورس کر دیا، اور اسے محبت دینے کے بجائے وہ اور اس کو تانے تشنے دیتی رہی اور اس کو ٹونٹیزم کرتی رہی اور اس کو نا نفرت کی نظروں سے دیکھا کرتی تھی۔ دوسری طرف ہیرا جو کہ عمران کی بہن تھی نا، وہ یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی کہ اس کی ماں کا رویہ اس کی بھابھی کے ساتھ کیا ہے، وہ بھی خاموشی کے ساتھ دیکھتی رہی۔ اس نے اپنی ماں کو نہ تو منع کرنے کی کوشش کی اور نہ ہی اپنے بھائی کو حقیقت بتانے کی کوشش کی۔ اسی طرح سے کرتے کرتے کیا کہ بھی یہ وقت گزرتا گیا اور ہیرا کی بینا شادی ہو گئی۔ اب شادی کے چند مہینے کے بعد ہیرا کو یہ معلوم ہوا کہ اس کا شوہر جو ہے نا وہ بڑا ہی ایک ٹاکسک قسم کا ہسبینڈ ہے، غصے کا تیز ہے، بد سلوکی کرتا ہے اور جو اس کے منہ میں آتا ہے نا وہ بس بک دیتا ہے۔ اب جی ہیرا نا اکثر اپنے شوہر کے اس رویے کی وجہ سے نا روتی رہتی تھی، کیونکہ شوہر اچھا نہ ہو تو پھر اس وقت بیوی کی زندگی تو حرام ہو ہی جاتی ہے۔ اب جی ایک رات کیا کہ بھی ہیرا کے اس شوہر نے نا اس کو بہت بے دردی سے مارا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اس کو مینٹلی بھی مطلب فزیکلی تو جو ٹارچر کرنا تھا سو کرنا ہی تھا، ساتھ میں تانے بھی دیا کرتا تھا۔ اب جی ہیرا نا اپنے شوہر سے مار پیٹ کھانے کے بعد اور اپنی اچھی طرح انسلٹ کروانے کے بعد نا وہ اپنا سامان لے کر اپنی ماں نسیم بیگم کے گھر واپس آ گئی۔ نسیم بیگم نے جب اپنی بیٹی کی حالت دیکھی تو وہ تڑپ کر رہ گئی اور اسے کہا کہ میری بچی تم پر کیا گزر گئی ہے۔ اب جی ہیرا نے روتے ہوئے بتایا کہ ماں مجھے پہلی مرتبہ یہ احساس ہوا ہے کہ ظلم سہنا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ پھر جی ہیرا نے وہ راز بتا دیا جو کہ 1 سال سے اس کے دل میں تھا کہ امیاں آپ نے عائشہ کے ساتھ انصاف نہیں کیا، آپ نے بھائی کو ہمیشہ غلط باتیں بتائیں، آپ نے عائشہ کی بیماری کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا اور اس کی ہر تکلیف کا مذاق بنایا۔ اس وقت نا عمران بھی مانچسٹر سے واپس آیا ہوا تھا، وہ بھی گھر کے دروازے پہ ہی کھڑا تھا، جبکہ ہیرا کی یہ باتیں جو تھیں نا اس کے اوپر واشگاف ہو گئیں۔ اس پر جی عمران نے ہیرا سے پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے کہ میری ماں نے جو ہے وہ عائشہ کو پاگل بنایا ہے اور اس کی اس ذہنی بیماری کا مذاق بنا کر اس کو پاگل قرار دے کے علیحدہ سے کمرے میں بند کر دیا ہے، اور اس سے جو ہے نہ تو مطلب کوئی بندہ مل جل سکتا ہے اور وہ اس ذہنی اذیت کا شکار ہے۔ پھر جی ہیرا نے اپنے بھائی عمران کو یہ بتایا کہ عائشہ کبھی پاگل تھی ہی نہیں، وہ صرف تنہائی اور مسلسل ظلم کی وجہ سے ٹوٹ گئی تھی، اسے اپنے شوہر کی محبت کی ضرورت تھی، وہ ساس کے ان تانوں کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو چکی تھی۔ اب جی یہ سب سن کے نا عمران کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ فوراً سے عائشہ کے کمرے میں گیا، عائشہ کونے میں بیٹھی رو رہی تھی، اس کی آنکھوں کی چمک ماند پڑ چکی تھی۔ عمران عائشہ کے سامنے بیٹھ گیا اور اس نے کہا کہ عائشہ مجھے معاف کر دو، میں تمہارا شوہر تھا لیکن تمہاری حفاظت نہ کر سکا۔ اس پر جی عائشہ خاموش رہی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عمران نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی بیوی کو اس گھٹن زدہ ماحول میں نہیں رہنے دے گا۔ اس نے مانچسٹر میں ایک چھوٹا سا فلیٹ کرائے پر لے لیا اور عائشہ کو اپنے ساتھ وہیں پر لے گیا۔ چند مہینوں میں عائشہ کی صحت نہ بہتر ہونے لگی۔ اب جی جب عائشہ کو محبت، عزت اور سکون ملا تو اس کی مسکراہٹ واپس آ گئی، وہ ڈپریشن سے باہر نکلنے لگی، اور دوسری طرف نسرین بیگم جو تھی اب وہ اکیلی رہ گئی تھی وہاں پر، اور ہیرا جو تھی وہ اپنی زندگی سنبھالنے میں مصروف ہو گئی کیونکہ نسیم بیگم نے اسے کہا کہ اپنا گھر جا کے سنبھالو۔ اب ایک شام نا جی نسیم بیگم نے عمران کو فون کیا اور روتی ہوئی آواز میں اس نے اپنے بیٹے سے یہ کہا کہ بیٹے میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، میں نے دولت، حیثیت اور انا کو رشتوں پر ترجیح دی ہے، اب میں گھر میں اکیلی رہ گئی ہوں، اچھا ہوگا کہ تم اپنی بیوی کو لے کر واپس آ جاؤ، میں عائشہ کو دل سے تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب جی عمران نے آگے سے کہا کہ امی غلطی کا احساس ہونا ہی بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ بعد میں جی نسیم بیگم نے عائشہ سے بھی معافی مانگ لی، عائشہ نے خاموشی سے اپنی ساس کو معاف کر دیا، اور لیکن جو زخم دل پر لگ جائیں وہ بھرنے میں وقت تو لیتے ہیں نا۔ اب جی اس واقعے کے بعد پورے کے پورے خاندان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ انسان کی اصل قدر اس کے کردار سے ہوتی ہے، نہ کہ دولت، ڈگری یا خاندانی حیثیت سے۔ کسی کی غربت، خاندانی حالات یا کمزوری کو بنیاد بنا کر اس کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ رشتے محبت، اعتماد اور انصاف سے قائم رہتے ہیں۔ جب انا اور لالچ دل میں قبضہ کر لیں تو گھر بکھر جاتے ہیں، اور جب محبت واپس آ جائے تو زندگی دوبارہ سنور سکتی ہے۔ عمران جو تھا وہ واپس تو نہیں آیا اپنی بیوی عائشہ کو لے کے، لیکن ان لوگوں نے اپنا جو گھر ان کا ایسٹ لندن میں تھا نا اس کو انہوں نے رینٹ پہ دے دیا،
اور عمران اپنی ماں کو اپنے اس مانچسٹر والے فلیٹ میں جو کہ اس نے کرائے پر لیا ہوا تھا وہاں پہ اپنے ساتھ لے آیا۔ اب جی نسیم بیگم وہاں پر عمران اور عائشہ کے ساتھ رہتی ہیں، اور اب عائشہ جو ہے بڑی کانفیڈنٹ ہے کیونکہ شوہر ساتھ ہے، اس سے محبت کرتا ہے اور اس کا اب کانفیڈنس بھی بحال ہو چکا ہے۔ اور نسیم بیگم جو کہ پہلے عائشہ سے نفرت صرف اس وجہ سے کرتی تھی کہ وہ ایک غریب خاندان سے ہے، وہ چاہتی تھی کہ اپنی بہو کو راستے سے ہٹا کر اپنے بیٹے عمران کی شادی اپنی بھتیجی کے ساتھ کر دے، تو اب وہ اس کو اس بات کو اپنے دل سے نکال چکی ہے، کیونکہ جب بیٹے نے اس کو تنہا کر دیا تو پھر بڑھاپے میں اپنی بڑھاپے کا کوئی سہارا تو ساتھ رکھنا تھا نا، تو اس لیے نسیم بیگم نے پھر عائشہ کو دل سے تسلیم کر لیا۔ ایسا موسٹلی ہوتا ہے، اور ہماری پاکستانی جو فیملیز ہیں نا، چاہے وہ پاکستان میں رہ رہی ہوں یا یہاں پہ برطانیہ میں یا کسی اور ملک میں، یہ ساسیں جو ہے نا وہ اس وجہ سے صرف اور صرف کہ بھی بہو جو ہے وہ غریب ہے، کسی کمزور خاندان سے ہے، یا بہو میری پسند کی نہیں ہے، یا بہو جو ہے وہ بیٹے کی پسند کی ہے، بہت ڈھیر ساری باتیں جو ہے نا وہ اپنے دل میں پال لیتی ہیں، اور یہ ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے ان کو طلاق دلوائی جائے اور پھر اس کے بعد اپنی پسند سے جو ہے نا وہ بیٹے کی شادی کی جائے۔ خدارہ ایسا نہ کیجئے، کیونکہ جب انسان کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے نا تو وہ ظلم آپ کے سامنے ضرور آتا ہے، اور اس کا سبق ملا تھا جی نسیم بیگم کو اپنی بیٹی ہیرا کی شکل میں، کہ اس کا شوہر جو تھا وہ آگے سے ظالم تھا، اس کی بیٹی کو مارتا تھا، اس کو طعنے دیتا تھا۔ جب اپنے تن پہ بیتتی ہے نا تو انسان کو تبھی اس وقت اس تکلیف کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے دوسروں کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے۔ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اپنی دنیا میں ایسے کام کیجئے کہ لوگ آپ سے محبت کریں، نہ کہ آپ کی پریزنس جو ہے وہ کسی کے لیے اتنی ٹاکسک ہو جائے کہ لوگ آپ کے کمرے میں سے جاتے ساتھ یا گھر سے جاتے ساتھ یا آپ سے چھٹکارا پانے کے بعد خدا کا شکر ادا کریں کہ اللہ کا شکر ہے کہ بھی اس بندے سے جان چھوٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں بھی سمتھنگ نیو اینڈ سمتھنگ ویری انٹرسٹنگ۔ انٹل دین اللہ حافظ۔